تو پھر انہوں نے اس کے بعد بند کر دیا۔ تو یہ نمبر کی چوری والا مسئلہ نہ ہو، تو سب حضرات جو دے سکتے ہیں خوشی سے مسجد کو، تاکہ اب آگے گرمیاں آ رہی ہیں، اب نے اے سی چلانی ہے، تو پھر کہیں گے نہیں کہ اے سی چلاؤ، پھر ہم کہیں گے کہ بل کا مسئلہ ہے۔ اگر یہ نام لکھا دیے جائیں تو ہمارا یہ مسئلہ آسان ہو جائے گا، ہمیں ہر مہینے اعلانات نہیں کرنے پڑے۔ تو جو حضرات خوشی سے اہل محلہ کو سب کو بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ ڈالنا چاہیے۔ کیا خیال ہے آپ حضرات؟ انشاءاللہ جی۔ نماز کے بعد آپ شاہد صاحب کے پاس اپنے نام ضرور لکھائیں۔ نماز کے بعد یا درس کے بعد؟ درس کے بعد۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے مثالیں بیان فرمائی اور انسانوں کی سمجھ کی، تاکہ انسان سمجھ جائے اور بر وقت فیصلہ کرے، اپنے آخرت کے لیے بر وقت فیصلہ کرے۔ آج کی جو مثال ہے یہ اس دنیا کی مثال ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انما مثل الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی مثال یہ ہے، کیا ہے؟ کماء انزلناہ من السماء، اس طرح میں آسمان سے پانی نازل کرتا ہوں، آسمان سے پانی آتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ فاختلط به نبات الارض، زمین سے پودے اور گھاس اور ہر چیز اگا سے، جڑیاں، بوٹے، فصل جو بھی ہوتا ہے وہ اگا۔ فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والأنعام، اس سے پھر کیا ہے؟ کھاتے ہیں انسان بھی اور جانور، دانے انسان کھا جاتے ہیں اور جو بھوسے شوس ہوتا ہے وہ کون کھاتا ہے؟ جو جانور کھا جاتا ہے۔ تو یہ پانی آتا ہے، زمین سے روزگاری ہوتی ہے، ہر قسم کی چیزیں آج کل جس طرح آج کل کا موسم ہے، موسم بہار ہے، آپ باہر جائیں ہم دیکھو ہر جگہ پودے نکل رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ دنیا کی مثال انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء، دنیا کی مثال ایسی ہے جس طرح میں آسمان سے پانی نازل کرتا ہوں، فاختلط به نبات الارض، زمین سے خلط مند ہو کے پودے اگاتے ہیں، مما یأکل الناس والانعام، انسان بھی کھاتے ہیں اور جانور بھی کھاتے ہیں۔ لیکن کھاتے تو ہے، سب کو روزی ملتی اور سب خوش بھی ہیں کہ ہمارے فصل ہو گئی، لہلاتے کھیت ہیں، بڑی آمدن ہوگی، گندم آئے گی، جو آئے گی، دال آئیں گے، ہاں جی چاول آئیں گے۔ زمیندار بھی خوش ہیں، لوگ بھی خوش ہیں، کھیتوں کو دیکھ رہے ہیں، پھل حاصل ہو رہا ہے، سب فرمایا کہ پھر کیا ہوتا ہے؟ حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ زمین رونق پکڑ لیتی ہے، زمین اس پودوں سے رونق پکڑ لیتی ہے، وزینت اور خوبصورت ہو جاتی ہے، ہر طرف خوبصورتی، لہلاتے کھیت، سبزہ پھل پودے، خوشبو، ہر چیز، وزینت اور زینت اختیار کر لیتی ہے ہر طرف،
وظن أهلها أنهم قادرون عليها، اس کے رہنے والے زمین کے رہنے والے سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس پر قدرت حاصل ہو گئی، اب یہ ہمارا ہے، ہمیں اس پر قدرت حاصل ہو گئی، کاٹیں گے اور جناب تریشر کریں گے اور اس کو سنبھالیں گے، کھائیں گے پیئیں گے۔ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا، یہاں تک کہ زمین اس کو رونق پکڑ لیتی ہے، خوبصورتی پکڑ لیتی ہے، وَظَنَّ أَهْلُهَا، اور اس کے رہنے والے یہ گمان کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں، أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، کہ اب اس فصل پر ہماری قدرت حاصل ہو گئی، أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، کہ اچانک رات کو یا دن کو میرا حکم آتا ہے، اللہ کا کوئی حکم آتا ہے، أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، حکم کیا؟ عذاب کا۔ اب سب خوش ہیں، روتے ہیں، ہر چیز ہے کہ اچانک اولے پڑے، سیلاب آ، زلزلہ آ گیا، ہر چیز تیار ہے۔ اکثر یہ زمیندار جب اپنی زمینوں کو دیکھتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں، یار اس طرح فصل ہماری بڑی اچھی ہے، لیکن اگر اولے پڑ جائیں، یہ جتنے پھل ہیں، اگر کسی نے دیکھا جو اولوں کے بعد سارے نیچے گرے ہوتے ہیں، چاول کی جو فصل ہے بہت نازک فصل، اس میں تھوڑی سی کوئی تیز ہوا بھی چلے تو وہ اس کے دانے نیچے گر جائیں۔ فرمایا کہ أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، کہ اچانک میرا حکم آتا ہے رات کو یا دن کو، فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا، اس کو نیست و نابود کر دیتا ہے، اس ساری فصل کو، کھیتوں کو، پھلوں کو ختم کر دیتا ہے، کاٹ ڈالتا ہے، كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ، جس طرح کہ کل یہ کچھ تھا ہی نہیں، جس طرح کل یہاں پر ذرا دیکھا ہے ہم سب زلزلوں میں، سیلابوں میں، کوئی زلزلے آتے ہیں تو علاقوں کے علاقے تباہ ہو جاتے ہیں۔ یہ جو 2008 کا زلزلہ آیا تھا، یہ رمضان کا مہینہ تھا، اور میں اسکول میں ہوں، قرآن سنانے کی جو سپارہ ہوتا ہے وہ پڑھتا ہوں، شروع جاپان کا زلزلہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، کوئٹہ کا زلزلہ، ترکی کا زلزلہ، بے شمار سے یہ جو آگے پیچھے سیلاب آئے، سر کے یہ ہمارے بھائی آئے ہیں، ابھی تک لوگ بحال نہیں ہوئے، ابھی تک لوگ پریشانی ان کی زمین ختم نہیں ہوئی۔ تو یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے، اللہ کی پکڑ ہوتی ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سب کچھ میں نے تو نہیں دیا ہے، اس کا خیال رکھو، مجھے راضی رکھو، اگر مجھے راضی نہیں رکھو گے تو میں اس کو رات یا رات کو ختم کر سکتا ہوں۔ أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا وَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ، اور فرمایا كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، سوچنے والوں کے لیے، سمجھنے کے والوں کے لیے میں اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہوں۔ كَذَلِكَ، تو یہ مثال اللہ نے دنیا کی ہے کہ بھئی دنیا یہ چیز ہے، اور اسی طرح اس دنیا کو دوسرے زاویے سے دیکھیں تو کیا ہے کہ بچہ ہے، وہ پیدا ہوتا ہے تو روح آسمان سے، جس طرح بارش آسمان سے آتی ہے اس طرح اس کی روح بھی آسمان سے آتی ہے، یہ پلتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے کہ اچانک موت آتی ہے، کئی جوان چلے جاتے ہیں۔ اب فلسطین میں دیکھ لیں جوان بچے کہتے بڑے ہو گئے، ابھی کسی کو کہو نماز پڑھو یا داڑھی رکھ لو، کہتے جی ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی تو ہم جوان ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ روح آتی ہے، بچہ پڑھتا ہے، بڑھتا ہے، جوان ہوتا ہے، جوانی میں پھر یہ اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں خود بنا، خود نہیں بنے ہو میرے بھائی، تمہیں اللہ نے بنایا ہے، اللہ کا احسان مانو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو فرمایا کہ اسی طرح سورۃ نون میں اللہ پاک نے ایک باغ تھا، باغ کا جو مالک تھا وہ بڑا نیک آدمی تھا، وہ باغ جب فصل پکتی تھی تو اس کے 3 حصے کرتے تھے،
ایک گھر لے جاتا تھا، ایک غریبوں میں بانٹتا تھا اور ایک زمین پہ دوبارہ لگاتا تھا۔ جب وہ فوت ہوا تو باپ کو سورۃ نور میں ذکر آیا گا، تو اس کے بیٹوں نے کہا یار ہمارا باپ جو تھا نا یہ ٹھیک نہیں تھا، یہ سارا غریبوں میں بانٹ دیتا تھا، آہستہ فوت ہو گیا، اب ہم نے بھی لیا۔ اور جب صبح کاٹنے کے لیے جائیں گے تو صبح سویرے اندھیرے میں جائیں گے تاکہ ہمیں کوئی راستے میں دیکھ نہ لگے اور یہ غریب ہمارے پاس آ نہ جائے کہ بھی جا رہے ہیں کاٹنے کے لیے تو ہم بھی جائیں ہمیں ملے۔ اب انہوں نے یہ نیت کی ارادہ کیا، ادھر سے اللہ کے راتوں رات آگ بھیجی اور ان کے تمام باپ کو تباہ کر دیا۔ جب وہ ادھر پہنچے اور ایک دوسرے کے چپ کر گیا، بولنا شور آہستہ آہستہ ادھر پہنچے، دیکھا چٹکیل میدان ہے، کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے باپ کو رات کر دی، جلا دیا، رات کو آ گئی۔ اب ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ باپ کیا، وہ باپ تو نہیں ہے۔ تو پھر وہ ایک نے کہا کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ ظلم نہ کر، درمیانہ جو تھا میں نے تمہیں کہا تھا۔ تو پھر اس نے یا اللہ ہمیں معاف کر دے یار، آئندہ میں سر اب کیا کرو گے، اب تو ہاتھ سے سب کچھ نہیں کرتے۔ تو جوانی اللہ نے دی ہے، طاقت اللہ نے دی ہے۔ چھوٹا سا بچہ تھا، وہ آسمان سے پلا بڑا، اللہ نے جوانی دے دی، طاقت دے دی، دولت دے دی۔ جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ زمین جب پک جاتی تو کہتے ہیں ہمارا اس پر کنٹرول ہو۔ تو یہ جو جوان ہوتا ہے پڑھتا ہے پڑھتا ہے، پی ایچ ڈی کرتا ہے، ایم اے کرتا ہے، بی ایس سی کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، لوگ کہتے ہیں اب ہمارے مزے، اب ہمارے، لیکن مزے اگر اچانک فوت ہو جائے تو مزے کہاں گئے؟ تو یہ مثال اللہ پاک نے ہمارے لیے بیان کی ہے کہ ہم اس کو راضی رکھ کے چلیں، اس کو راضی رکھ کے چلیں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے، اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان۔ یہ دنیا اس لیے نہیں بنی جو جس طرح ہم چلا رہے ہیں۔ تو اللہ ہمیں عمل اور صبر کی توفیق عطا فرمائے۔